حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر یہاں پر ہے، وہ جو آپ کے بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ آپ تنہا اپنی آبادی میں تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی سب کے سب وہاں پر بتوں کی پرستش والے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ سورج کے پوجا والے تھے۔ ان سارے مشرکین کے بیچ میں تنہا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور لوگوں کو بلاتے بھی تھے کہ اس دین کی طرف آؤ۔ سگے چچا کو بلایا، آزر جو مشرک رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر وہ نہیں آتے۔ بتوں کا تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اتنے بڑے وہاں پر تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے جن کے پاس منتیں مانگی جاتی، اعتکاف کرتے، نظر و نیاز کرتے، اس زمانے کے جیسے طریقے تھے ان کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پورے کے پورے گاؤں کے باہر میلے میں گئے تھے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے آئے یہ جھوٹے خداؤں کے پاس، کلاڑی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو مارتے اور گراتے چلے گئے، سب کو توڑتے چلے گئے اور ان سے کہتے بھی تھے کہ میں مار رہا ہوں، بچا لو اپنے آپ کو۔ کون بچاتا؟ وہ اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو زمین بوس کر کے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دیا، جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلاڑی لٹکایا اور واپس چلے آئے۔ شام کو جب لوگ آئے گاؤں والے، اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ یہ سب ایسی درگت کس نے بنائی ان کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، سب کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے؟ پھر سب آپس میں بات کرنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا، وہ اکیلا نہیں آیا تھا ہمارے ساتھ۔ تو لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو۔ بادشاہ وقت کے سامنے بلایا گیا اور پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے؟ یہ سب ایسی درگت ان کی تو نے بنائی، سب ٹکڑے ٹکڑے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بڑا بہت موجود تھا نا، بڑا جس کی کلاڑی گلے میں لٹک رہی تھی، تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ایک بڑے نے چھوٹوں کو سب کو کیسے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذو معنی بات کی تھی، یعنی جس کو دو معنی والی بات کہا جاتا ہے۔ وہ تو جاہل سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم نے کہا ہمارے بڑے خدا نے سب ایسا کیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کا بڑا میں ہی ہوں، ان کے بڑے نے کیا ہے، آپ سچ ہی بول رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ان کا بڑا ایسا کیسے کر سکتا ہے، ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا باقی تو سب مرے ہیں، ایک تو کھڑا ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا، ایک تو ابھی باقی ہے نا، اسی سے پوچھو باقی سب کے ساتھ ایسے کس نے کیا۔ تو سب غصے میں لال پیلے ہو گئے، کہا کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لعنت ہے تم لوگوں پر، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کی جو نہ اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے، کڑوی لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے، لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جن کو قبول نہ کرنا ہو، اور غصے میں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا، حکم ہوا کہ ایک آگ لگائی جائے اور انہیں جلایا جائے۔ یہ سن نہیں پاتے ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ بتاؤ تو لال پیلے ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، برسوں سے ایسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے جو آگ لگائی، تفسیر میں اس کے لیے فرمایا گیا 1 مہینے تک جلاتے رہے، 1 مہینے تک سارے لوگ لکڑیاں جمع کیے، جنگل کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے لکڑیوں کا اوٹ لگا دیا۔ آگ جب بھڑکائی گئی، اندازہ تو کیجئے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا، تو اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے، اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مشرکین کی فطرت ہے کہ انتقام جب لینے کی بات آتی ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے پلان بناتے ہیں، پہلی چیز سے بھی عادت رہی ہے۔ اتنی بڑی آگ لگائی، یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل جاتا،
اس آگ کی گرمی اتنی تھی. اور سب سے پہلے ان لوگوں نے منجنیق بنائی. منجنیق جس میں پتھر رکھ کر کے جو توپ ہوتا ہے نا, توپ جس طرح اڑاتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی سب سے پہلے, کیونکہ قریب میں جا کر کے ڈالے گا کون آگ میں؟ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا. کافی دور 1 میل تک اس کی گرمی آ رہی تھی. منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اڑایا گیا تاکہ آگ میں وہ اچھل کر کے جائیں. قریب تک تو کوئی جا نہیں سکتا تھا. انہوں نے منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فوراً جاؤ ابراہیم کے پاس اور ان کو آگ سے بچاؤ. جبرائیل آئے اور کہنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ, اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتا دے, آگ میں گرنے کے قریب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں, میرے رب ذوالجلال سے. یہ توکل تھا, یقین تھا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. اللہ کا یہ حکم تھا یا نارو, اے آگ. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جلائی گئی تھی آگ, وہ دکھ تو رہی تھی آگ, لیکن اندر سے ایسی ٹھنڈی تھی جیسے کسی باغیچے کی ٹھنڈی ہوا. ابراہیم علیہ السلام اس میں کئی دنوں تک رہے اور آپ کے جسم تو دور کی بات, آپ کے کپڑے کا رواں تک نہیں جلا. اور اتنا ہی نہیں, روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, کیونکہ اللہ نے فرمایا یا نارو, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو ہر آگ نے یہ محسوس کیا کہ یہ حکم میرے لیے تو نہیں ہے. دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی گئی تھی ایک آگ, لیکن دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب بندوں کی محبت میں رحمتیں اتارتا ہے یا ان کے آس پاس سے عذاب اٹھاتا ہے تو جو قریب میں ہوتا ہے سب کو بھی وہ برکت میسر آ جاتی ہے, وہ برکت مل جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک وہاں رہے اور اس کے بعد آگ بجھائی گئی, اور جب آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کئی دنوں کے بعد آگ سے باہر آ رہے ہیں. میرے عزیزو, وہاں کیسے رہے آپ؟ یہاں تک کہ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھل بھی ملتے تھے, غذا بھی ملتی تھی, پانی بھی ملتا تھا, ساری نعمتیں ملتی تھی, اور کھاتے بھی رہتے تھے, پیتے بھی رہتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل ایک بہترین آرام دہ باغیچہ بنایا. یہ مولا کی شان ہے, وہ جب آگ کو چاہے ٹھنڈا فرمائے اور کبھی ٹھنڈے کو چاہے تو وہ آگ بھی بناتے, اس کی قدرت کے فیصلے. ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو جانتے ہیں وہاں پر موجود لوگ جنہوں نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد گاؤں والے اور پریشان ہو گئے, جس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے تھے, اب تو یہ آگ سے باہر آنے کے بعد ہمارا آدھا گاؤں اپنے دین میں لے لیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور بڑھ گئے. پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ کو بابل, یہ شہر عراق کا ہے, بابل, آج بھی وہ عراق کا شہر موجود ہے. بابل, انگلش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں, دنیا کی سب سے پرانی آبادی جہاں ہے. یہاں سے ہجرت کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے جو مصر کا حصہ تھا. عزیزان گرامی, اس میں 2 باتیں یہاں پر نقل کی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے میں مصروف تھے وہ کیا ہوئے؟ آگ جب بجھی ایک ہی دن کے اندر اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے جسم زندگی میں ہی سڑ گئے, ایسے کہ ان کی انگلی لگاؤ تو گوشت نکل جائے. گلن ہو گئی, سڑن ہو گئی. ایک شام تک پوری آبادی سڑ گئی اور گل گئی, سب کے سب ہلاک و برباد ہوئے. جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا ان کا برا انجام, وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. ہاں, ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی اللہ نے ان کو اپنی محبت سے بھی نوازا اور عنایتوں سے بھی نوازا. روایت میں 2 جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے, 2 جانوروں کا, ایک مینڈک کا اور ایک گرگٹ کا.
اور چھپکلی کا بھی ہے کہ گرگٹ نے یہ پھونک پھونک کر کے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی اور مینڈک نے تھوک تھوک کر کے پانی آگ کو بجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی ہیں. یہ آپ اندازہ کریں گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے, مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بجھنے والی, لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی. گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے, جہاں اسے پاؤ مار ڈالو, اور ایک مار میں مارو تو زیادہ ثواب ہے, ثواب ہے اس کو. اور مینڈک کے بارے میں فرمایا خبردار اس کو کہیں دیکھو تو مارو مت, اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے. اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی, تھوک کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غضب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, بگڑتا کچھ نہیں ہے, لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے. آج میں یہی کہنا چاہوں گا, کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھونکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کا بھی کچھ نہیں ہونا, لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی, ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے. اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں, دو جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیے, قرآن کی شان میں بیان کر دیے, تو یہ بھی میں بتا دوں نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی, نہ قرآن کی شان بڑھنے والی. ان کی شان تو خود میرے مولا نے بڑھا رکھی ہے. ہاں لیکن اتنا ہوگا کہ ان تمہارے دو جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے. ہاں تم پر لوگ آئیں گے, رحمتوں کے پھول برسائیں گے. ہاں ایک زمانے میں کوئی آیا تھا جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دیکھیں یاد ہے 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی جب مجمع میں اس اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے, روح آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے میں قلم ہی تو اٹھایا تھا, قلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے, تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے. ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی حضور کی شان میں بول کر کے کیا کر لوں گا, باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. مینڈک نے صرف 2 بوند تھوکے تھے, لیکن صدیاں گزر گئی, آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے. آگ بجھانے کی کوشش کی تھی, نبی کی حمایت کی تھی, اللہ نے آج تک اس پر رحمت کی ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو. دنیا بھونک رہی ہے تو بھونکنے دو, لیکن تم جب بھی جوش میں آئے یا جذبے میں آئے تو یوں کہا کرو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تمہارے کہنے سے آپ کیا سمجھتے کچھ نہیں ہوگا؟ بہت ہوگا, بہت ہوگا. آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ نبی پر کوئی بھوک رہا تھا تو ایک عاشق جواب بھی دے رہا تھا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کر رہا تھا. یہ تاریخ بن جائے گی. یہی نہیں, قیامت کے دن بھی کروڑوں کا نہیں اربوں کا مجمع ہوگا, لیکن تمہارا نام لے کر میرے مصطفیٰ پکاریں گے, نام لے کر پکاریں گے. کہاں ہے فلاں بن فلاں؟ جب لوگ گالیاں دے رہے تھے تو تیری زبان میرے نغمات بول رہی تھی. جب لوگ ہرزہ سرائی کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 700 سال ہو گئے امام بوصیری کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی ہمارے مجمعوں میں مولایا صلی وسلم کے قصیدے گنگنائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کیا. مولا نے امام بوصیری کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا, ہماری مجموعوں میں زندہ کر دیا. دیکھیں حضور کی شان میں جس نے بھی کہا وہ آج بھی زندہ ہیں, ان کے نغمات بھی زندہ ہیں, ان کے اشعار بھی زندہ ہیں. گستاخی کرنے والے آئے چلے گئے, کہاں ہے ان کا, ان کی گستاخیاں کہاں ہیں؟ نہیں ملیں گی تمہیں. لیکن ہر زمانے میں ہر علاقے میں, ارے یہاں کرناٹک ہے آپ کا علاقہ, آپ کی زبان ویسے تو کنڑ ہے یا ہندی ہے یا جو بھی ہے,
آپ کو عربی سے کیا تعلق ہے؟ عربی جانتے بھی نہیں ہو، لیکن جب کبھی کوئی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا پڑھتا ہے، سمجھ میں کچھ نہ آئے، ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو، گردن بھی جھکا لیتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اور ایک عاشق نے کہا تھا، تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کلام ہے، علامہ عبدالرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اردو والوں میں بھی پڑھتے ہیں تو گردنیں جھومنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اور یہاں پر عشق کی بولی کے لیے نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کون سی ذات کا ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈر بھی نہیں دیکھے جاتے، ہندوستان کا ہے کہ پاکستان کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ عشق کی بولی اگر بارڈر کے باہر سے آتی ہے تب بھی سویکار کیا جاتا ہے کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہاں سے اقبال پکار رہا ہے، دوسری زمین سے اقبال پکار رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے اشعار دیکھے، زبان دیکھی، پھر یہ نہیں پوچھا کس خاندان سے ہے، کس ملک کا ہے، کس زمین پہ رہتا ہے، کس کا شاگرد ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بلکہ اشعار میں مٹھاس تھی تو نغمات کو زبان پہ بھی چڑھا لیا اور سینے پہ بھی بسا لیا۔ میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، دوسرے ملک میں جاؤ، افریقہ کی سرزمین ہے، مصر کی سرزمین ہے، مصر میں عربی لوگ ہیں، لیکن ہم نے باضابطہ دیکھا ہے مجلس ختم ہوتی تھی جمعہ کے دن، وہاں پر کئی علماء ہوتے، مجلس ختم ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء، جامعہ ازہر کے بھی علماء ہوتے، اور کھڑے ہو کر کہتے تم ہندوستانی ہو؟ کہتے ہاں۔ کہو پھر وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو کیا سمجھ آتی تھی؟ کیا سمجھ ہے؟ ہم نے پوچھا بھی تھا سمجھتے ہیں آپ؟ کہتے نہیں سمجھ تو نہیں آتی، لیکن اس میں مٹھاس ہی کچھ اور لگتی ہے۔ یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزو۔ جو نبی کی حمایت میں بولا، میرا مولا ہر زبان والے تک اس کی بات کو پہنچاتا ہے۔